میں اجازت دیتا ہوں وہ جا سکتے ہیں. جو جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اپنے اصول کے لیے. ہمیں ناز ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں بس میں رسول کے لیے. ساری دنیا کو دینا ان کے دیوان بیدار ہے. ساری دنیا کو دینا ان کے دیوان بیدار ہے. آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کون جنت کے حقدار ہے. سبحان اللہ. آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کون جنت کے حقدار ہے. یہ میرے باپ کی محفل نہیں، رسول پاک کی محفل ہے. بے شک اس رسول کی محفل جس نے اس دنیا کے اندر 22,330 دن گزارے. 21 اپریل 571 عیسوی کو میرے نبی تشریف لائے اور 22,330 دن اس دنیا میں ظاہر فرمائے. ان دنوں میں کیا پیغام دیا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارسل بالرسول. آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الامين المين المكين المبين المتين الماهر الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمین و زمان ہمارے لیے، زمین و زمان ہمارے لیے، چنین و چنا ہمارے لیے، بنے تو جہاں بہن میں زبان بدن میں حجاں ہم آئے یہاں یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آج جو یہ نور چمک رہا ہے، یہ قلقلیں لہرا رہی ہے، یہ جو چمک رہی ہے یہ وہی نور ہے جس نے آدم کی پیشانی کو چمکایا ہے. اسی نور سے داؤد علیہ السلام چمکے ہیں تو اسی نور نے نوح علیہ السلام کو چمکایا ہے. جس نور سے نوح علیہ السلام چمکے اسی نور نے ابراہیم پیغمبر کو چمکایا. جس نور نے ابراہیم پیغمبر کو چمکایا ہے اسی نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے. جس نور محمدی کے صدقے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے اسی نور نے بغداد قلعہ غوث اعظم کو چمکایا. جس نور نے بغداد قلعہ غوث اعظم کو چمکایا ہے اسی نور نے نظام الدین اولیاء کو چمکایا. جس نور نے نظام الدین اولیاء کو چمکایا اسی نے صابر پاک کو چمکایا. اسی نے وارث پاک کو چمکایا. اسی سے مٹی ماوالی سرکار چمکے. اسی نور نے خواجہ غریب نواز کو چمکایا. اسی نور سے احمد رضا خان فاضل بریلوی چمکے اور یقیناً قلم اٹھایا لکھ ڈالا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہم سب کے دل کو بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار اور بولے یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ. جان عالمین تہو یسیرہ کا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، جب مجھے معلوم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو تمہارے رب نے ارشاد فرمایا وَلِمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي. اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. جب میرے نبی کو دنیا میں پیدا فرمایا ایک یہودی دوڑا ہوا اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کہتا چلا جا رہا ہے اے دنیا والوں سنو سنو، آج جیسی صبح میں نے کبھی نہ دیکھی، آج جیسے دن میں نے کبھی نہ دیکھا. اے میری قوم کے لوگوں سنو سنو، آج جیسے دن میں نے کبھی زندگی میں نہیں پایا، آج جیسی نورانیت میں نے کبھی نہ دیکھی. قوم کے لوگوں نے معلوم کیا اے نوجوان بتاؤ اتنا کیوں تاپتے ہیں، اتنا کیوں بچے رہے، آج کی صبح میں تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا اے لبے میں نے دیکھا کعبے کا متولی حضرت عبد المطلب ایک بچے کو لے کر جا رہے تھے، میں نے دیکھا
بولو سبحان اللہ. مجھے بدھوں سے بات کرنے والا پیغمبر آ گیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر مصطفیٰ نور والے نہ ہوتے کہیں دو جہاں میں اجالے نہ ہوتے بنا ہوتا بت خانہ نہ کعبہ بھی تک, اگر بت نبی نے نکالے نہ ہوتے اور خدا جانے کیا ہوتا دین نبی کو, اگر فاطمہ کی دیواریں نہ ہوتے نبی تو شرک ہی شرک ہوتا, نہ ہوتا نبی تو شرک ہی شرک ہوتا. زمانے میں اللہ والے نہ ہوتے. بولو سبحان اللہ. ایک نوجوان اور دوڑا ہوا آ کر کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں سنو, آج کی صبح میں نے کبھی نہ دیکھی. لوگوں نے معلوم کیا آج کی صبح میں تم نے کیا دیکھ لیا. کہنے لگا میرا باپ آنکھوں سے اندھا ہے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, روزانہ ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کرتا ہوں. آج کی صبح اٹھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. جب میں نے دروازہ کھولا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جب میں کمرے سے باہر نکال کر لایا, میرے والد بزرگ باپ نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے, اے لگتا جگر, اے میرے ساتھ کے ٹکڑے, آج میرا ہاتھ چھوڑ دو. میں نے کہا تھا اے والد صاحب اگر میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں گا آپ کو ٹھوکر لگ جائے گی, آپ گر جاؤ گے. تو میرے باپ نے کہا تھا بیٹا آپ گرتے کو اٹھانے والا آ گیا, کھانا کھلانے والا آ گیا, ننگوں کو کپڑا پہنانے والا آ گیا. اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے آج کی صبح بہت نورانی صبح ہے. جب میں نے آسمان کی جانب اپنا چہرہ کیا ایک نور ایسا چمکا جس کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں میں نور آ گیا, دیکھ سکتا ہوں. ایک اور یہودی دوڑ آیا, کہنے لگا لوگوں آج صبح کبھی نہ دیکھی, آج ایسی نور میں نے کبھی نہ دیکھی, معلوم کہ تم نے کیا دیکھ لیا. وہ لوگ کہنے لگا اے لوگوں سنو, روزانہ میں بکریوں کو دودھ نکالتا ہوں تو پہلے چارہ کھلاتا ہوں, لیکن آج صبح کو جب میں چارہ لے کر پہنچا تو میں نے دیکھا بکریوں کے سر پہلے سے ہی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں نے دودھ نکالنا شروع کر دیا, میرے گھر کے اندر جتنے برتن تھے سب کا سب دودھ سے بھر گئے, لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا, تمام کے تمام برتن بھر گئے ہیں. میں نے معلوم کیا رب العالمین یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک آواز آ رہی تھی, بکریاں پکار کر کہہ رہی تھی اے ہمارے مالک آج تک تو ہمیں چارہ کھلاتا تھا, بعد میں دودھ نکالتا تھا, لیکن آج اس نبی کا صدقہ بن رہا ہے, اس نبی کی پیدائش کی خوشی میں, اس نبی کے آنے کی خوشی میں آج ساری دنیا کو سیراب کر دیا گیا ہے. اے چرمائے سن لے, آج ساری دنیا کے برتن لے آیا, چاہے جتنا دودھ نکال لے, میرے برتن تو ختم ہو سکتے لیکن نبی کا صدقہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ نے پیا, سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے. غوث کے گھر چور آیا اور گیا بن کر ولی, سوچئے کیسے بنا اور سوچتے رہ جائیے. غوث کے گھر چور آیا اور گیا بن کر ولی, سوچئے کیسے بنا اور سوچتے رہ جائیے. ایک پیالے میں خواجہ نے انا ساغر بھرا, ایک پیالے میں خواجہ نے انا ساغر بھرا, سوچئے کیسے بنا اور سوچتے رہ جائیے. یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے, یہی تو شہنشاہی بارگاہ ہے. آئیے رسول ہاشم کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے, نگاہ اٹھ جاتی ہے, ماتھی ٹانگوں تک پسینہ آنے لگتا ہے. قریش پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرماتے ٹوٹا ہوا سورج مسجد سے پلٹ آتا ہے, راہوں سے گزرتے ہیں, عطر برستا ہے, کسی کو چھو دیتے ہیں شفا ہو جاتی ہے. رسول ہاشم کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس کی حکومت چاندنی پر بھی ہے, سورج کی روشنی پر بھی ہے, دریا کی طغیانی پر بھی ہے, سمندر کی سیلانی پر بھی ہے, چوہے کی چمچاہٹ پر بھی, گھوڑے کی گنگناہٹ پر بھی, آبشاروں کے ترنم پر بھی. اس رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس کو خدا نے کہیں منزمل کے پکارا, نبی متصل کے پکارا, سراج المنیر کے پکارا, کہیں بشیر النذیر کے پکارا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میرے نبی تشریف لائے, حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا کمرہ عطر سے معطر ہو گیا. سبحان اللہ. اور مکہ شریف کی عورتیں کہنے لگی اے آمینہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے مکے کے اندر تیل بہت مہنگا ہو گیا, ساری رات چراغ میں جلایا کرو. حضرت آمینہ فرماتی ہے اے عورتوں سنو, جب سے میرا بیٹا گھر میں تشریف لایا ہے اس دن سے میں نے چراغ جلایا ہی نہیں. اور جس کے گھر میں خود سراج المنیر موجود ہے اسے چراغ جلانے کی کیا ضرورت. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, تمام ساری کائنات کو چمکا رکھے, دمکا رکھے, اور یہی وہ عالی بارگاہ ہے, یہی شہنشاہی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں اب نہ آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے, نہ پاک آتا ہے تو پاک بن جاتا ہے, رہتے آتا ہے تو رہبر بن جاتا ہے, مقتدی آتا ہے تو امام بن جاتا ہے, غلام آتا ہے تو آقا بن جاتا ہے. یہی وہ بارگاہ ہے جس
صدیق اکبر بن گئے، اس کی بارگاہ میں عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو نور جب القرآن بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، جس کی بارگاہ میں خود بلال غلام آئے تو دنیا کے موسموں کی امام بن گئے، اور بلال ملی آقا فرماتے بلال سنو سنو جنت میں سب سے پہلے تم ہی جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کی مسجد میں ایک وقت میں ایک اذان، مکہ شریف میں دیکھو ایک وقت میں ایک اذان، کائنات کے خطے میں دیکھ لو ہر مسجد کے اندر ایک وقت میں ایک اذان، لیکن بلال کا زمانہ ہے، ارے قربان جائیے اس پیسے پر، قربان جائیے اس میراث پر، جس میں سننے والا علی ہے جو سنانے والا نبی ہے، جس میں سننے والا بلال ہے جو سنانے والا بنا کلال ہے، بولو سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بلال سنو سنو اذان مکمل کرو، اذان پڑھو، بلال اذان پڑھ رہے ہیں، بلال اذان پڑھتے ہیں، سب لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن چند آدمی ہیں بلال کی زبان میں لکنت ہے، بلال میں شین ادا نہیں ہوتا ہے، تمام کے تمام پریشان ہونے لگتے ہیں اور بلال کی نقل کرنے لگتے ہیں، بلال کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک وقت میں ایک اذان ہو رہی تھی، لیکن جب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا، چار آدمی اور آئے، چاروں کونے میں کھڑے ہو گئے، ایک ایک کر کے اذان دینا شروع کر دیا۔ اب مسجد کے اندر 5 اذانیں ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر چلے جاؤ، ایران میں دیکھو ایک وقت میں ایک اذان، جاپان میں دیکھو ایک وقت میں ایک اذان، لبنان میں دیکھو ایک وقت میں ایک اذان، ہنولولی میں دیکھو ایک وقت میں ایک اذان، جس ملک میں دیکھو گے ایک وقت میں ایک اذان، لیکن مسجد نبی کے اندر ایک وقت میں 5 اذانیں ہو رہی ہیں۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اے آقا تم کو بلال اذان پڑھنے کے لیے ملا ہے، اس سے شین ادا نہیں ہوتا، تو شین کا سین ادا کر رہا ہے۔ آخرکار لوگوں نے عرض کی اے فاروق اعظم نبی کی بارگاہ میں چلو، نبی کی بارگاہ میں چلو، اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے آقا بلال کو اذان پڑھنے سے روک دیا جائے، بلال کو اذان پڑھنے سے منع کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب اکبر اعلان فرماتا ہے اے لوگوں سنو سنو، وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ جب بلال نے قرآن پاک کا اعلان سنا، قرآن پاک کا فرمان سنا، بلال نے خیال کیا اے قرآن میں اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہوں، ابو جہل کے چنگل سے بچنا چاہتا ہوں، ابو لہب کے چنگل سے بچنا چاہتا ہوں۔ آخرکار بلال نے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے بلال نعرہ لگاتے تھے ابو جہل کوڑے بچاتا تھا، قبیلے کا سردار سٹاتا تھا، تب ہی ریل پر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آخرکار ایک روز دیکھتے ہوئے انگارے بلال کے منہ کے اندر ڈال دیے گئے، جب بلال کے منہ کے اندر دیکھتے ہوئے انگارے ڈالے گئے، بلال کی زبان چل گئی، جب بلال کی زبان چل گئی اب بلال سے شین ادا نہیں ہوتا، شین کا سین ادا ہوتا ہے۔ بلال اسی آواز میں اذان پڑھتے ہیں، سب کو پسند ہے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرو اور بلال کو اذان پڑھنے سے روک دیا جائے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر اے جان عالمین طہ یاسین سراج السالکین